اکمل حسین حاضر امام کے مبارک نام کی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل زندہ رہو۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کی میری اس تقریر کا عنوان میڈیٹیشن ہے۔ جماعت کی فہم کے واسطے، جماعت کی سمجھ کے لیے ساتھ میں نے عبادت کا لفظ بھی استعمال کیا۔ دراصل آج کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیٹیشن اینڈ مائنڈ کنٹرول ہے۔ میڈیٹیشن یعنی ایک دھیان ہونا، مائنڈ کنٹرول یعنی آپ اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو کس طرح قابو میں لا سکیں۔ جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم جماعت خانے میں بات کرتے ہیں اور جماعت خانے میں اس کا اعلان کرتے ہیں تو فوراً ہی ہمارا دھیان، ہمارا خیال بیت الخیال کی عبادت کی طرف جاتا ہے۔ مگر میڈیٹیشن سے مراد صرف ہی بیت الخیال کی عبادت نہیں ہے۔ بیت الخیال کی عبادت ہماری عبادت ہے، ہمارے اسماعیلی طریقے کے ایک خصوصی حصے کے جو ہماری جماعت ہے ان میں بیت الخیال کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ مگر میڈیٹیشن یعنی ایک دھیان ہونا یہ اسماعیلی مذہب کے باہر بھی ہے، یہ دوسرے مسلمانوں میں اس کی پریکٹس ہے، صوفیوں میں اس کی پریکٹس ہے، اسلام کے باہر اس کی پریکٹس ہے، عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے۔ بلکہ میڈیٹیشن ان لوگوں کے پاس بھی ہے، وہ لوگ بھی میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ایک دھیان ہوتے ہیں جو بظاہر کسی مذہب میں نہیں مانتے، اور میڈیٹیشن کو یعنی ایک دھیان ہونے کو وہ کسی مذہبی عمل بھی نہیں سمجھتے ہیں اور کسی مذہبی کام کے واسطے اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، مگر وہ بھی اپنی جگہ پر ایک میڈیٹیشن ہے۔ تو آج جو میڈیٹیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ خالصتاً بیت الخیال کی عبادت یا بیت الخیال کی میڈیٹیشن نہیں ہے، مگر میڈیٹیشن کا ایک بہت وسیع دائرہ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مگر یقیناً یہ جو میڈیٹیشن کی باتیں ہیں، ایک دھیان ہونے کی یا خیالات کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہیں، وہ ہماری عبادت میں، ہماری دعا بندگی میں ہمیں یقیناً سپورٹ کرے گی، اور یقیناً ہم ان کو اپنی عبادت میں کامیابی کے واسطے، ترقی کے واسطے ان ٹیکنیکس کا، ان باتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میڈیٹیشن کے بارے میں وہ دراصل 4 کتابوں پر مبنی ہے۔ یہ سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ کی سیریز ہے، ہوزے سلوا، اس کے ساتھ کچھ اور رائٹرز ہیں جنہوں نے مل کر یہ کتابیں لکھی ہیں۔ 4 کتابوں کی یہ سیریز ہے، سلوا مائنڈ کنٹرول سیریز ہے۔ آپ ابھی کتاب کے نام آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیٹیشن کے بارے میں بہت ساری کتابوں کی ایک لسٹ آج اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور اس کی بہت ساری کاپیز میں لایا ہوں جو آج بک سٹال میں آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی میڈیٹیشن کے بارے میں زیادہ ریڈ کرنے کے، زیادہ پڑھنے کے شوقین ہیں اور ان کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ لسٹ لے جائیے گا۔ اگر لسٹ ختم ہو جائے تو مزید کاپی بنا کے آپ اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا آج آپ کے سامنے وہ سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ پہ میڈیٹیشن اور مائنڈ کنٹرول کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ یہ جو باتیں ان کتابوں میں کہی گئی ہیں ان کا بظاہر کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں، مگر ایک لحاظ سے ہر مذہب سے تعلق ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں جو ٹیکنیک بتائی گئی ہے یا میڈیٹیشن کے بارے میں جو بھی باتیں کہی گئی ہے وہ کسی مذہب سے نہیں لی گئی، مگر خوبی کی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے جو بات کہی گئی ہے یا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، نفسیاتی نقطہ نگاہ سے جو باتیں کہی گئی ہیں، آپ دیکھیں گے ان باتوں سے ہمارے مذہبی عقیدے کو اور ہماری مذہبی باتوں کو کتنا سپورٹ ملتا ہے۔
بعض چیزیں مذہب سے براہ راست لی جائیں یا نہ لی جائیں، جو آفاقی اصول ہے، جو یونیورسل پرنسپلز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں گے کتنی خوبی کے ساتھ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہے، اگرچہ غیر مذہبی ہے، براہ راست کسی آسمانی کتاب سے اس کو نہیں لیا گیا ہے، مگر آپ دیکھیں گے کسی بھی مذہب میں میڈیٹیشن کے بارے میں، ایتھکس کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں جو بھی باتیں کہی جا رہی ہے، ان سائنٹیفک اصولوں کا براہ راست اس سے کتنا تعلق ہے، اور ہمارے مذہب کی باتوں کو ان سے کتنا سپورٹ ملتا ہے اور کتنی مدد ملتی ہے۔ جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں یا بیت الخیال کی عبادت کی بات کرتے ہیں یا ذکر کی بات کرتے ہیں یا ایک دھیان ہونے کی بات کرتے ہیں، تو ایک بات بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، ایک مسئلہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے جو اس پورے ہمارے عبادت کی دنیا میں ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دھیان ہونے میں مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا دھیان نہیں لگتا۔ فرمان میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا، ہم ایک دھیان ہو نہیں سکتے، ہم بہت محنت کرتے ہیں یا تو اٹھ نہیں سکتے، یا یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا، آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کی جگہ پہ کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم ان باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ کوئی ہم سے آ کر شکایت کرتا ہے بھئی ہمارا بندگی میں دھیان نہیں لگتا، تو ہم اس کو ایک مسئلے کے طور پہ نہیں دیتے ہیں، کہتے بھی جاؤ تمہارا کام ہے تم بندگی کرو، بھئی میں میڈیٹیٹ نہیں کر سکتا ہوں، ایک دھیان نہیں ہو سکتا، مجھے بڑے مسائل پر خیالات خلل انداز ہوتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جائیے آپ بیٹھیں، بندگی میں بیٹھنا آپ کا کام ہے۔ اور جب ہم عام سطح پہ بات کرتے ہیں یا بہت بڑے کانگریگیشن سے بات کرتے ہیں تو ایک ایک انڈیویجول کا مسئلہ لے کے اس کو انالائز تو نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں جائیے آپ فکر چھوڑ دیجئے۔ بھئی فکر چھوڑنا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم فکر کرتے کیوں؟ بعض اوقات انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے سارا ٹینشن چھوڑ دو، بھئی کیا ٹینشن پال رکھا ہے، یہ کیا تم اتنے فکر میں پڑے ہوئے ہو، فکر چھوڑ دو۔ کون سا شخص ہے دنیا میں جو اپنے شوق سے مرضی سے ٹینشن پالتا ہے؟ اپنے دماغ میں فکر جمع کرنے کا شوق کس کو؟ کسی کو شوق ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فکر مجھے چھوڑتی نہیں، یہ فکر مجھ سے دور نہیں ہوتی ہے، یہ خیالات مجھ سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے اپنے ساتھ کسی آدمی کو لے لیا کہ بھئی تم چلو ہم تمہیں کامیابی کے راستے پہ چلاتے ہیں، اور اس کے سر پہ بڑا بوجھ ہم نے ڈال دیا ہے، اینٹ اور پتھر کی بڑی گٹھڑی بنا کر اس پہ سر پہ رکھ دی۔ ہم نے کہا بھئی چلو، وہ چلتے چلتے بار بار یہ شکایت کرتا ہے کہ میں چلوں مگر یہ جو بوجھ آپ نے میرے سر پہ رکھا ہے آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں؟ کہتے بھئی تمہارا کام ہے تم چلتے رہو۔ وہ کہتا بھائی یہ جو بوجھ آپ نے میرے سر پہ رکھا ہے میں اس کو اتار سکتا ہوں، کم کر سکتا ہوں، یا آپ اس کو کم کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی بوجھ کی بات نہیں کرو، تم چلتے رہو۔ وہ بیچارہ کہیں تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا ہوں، میں اپنی بات سمجھا نہیں پاتا ہوں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ ہے۔ یا ہم خاردار جھاڑیوں سے کانٹوں کے درمیان اس کو لے کے جاتے بھی چلتے رہو، وہ کہتا ہے میرے دامن پھنس رہے ہیں، میرے جسم میں کانٹے چبھ رہے ہیں، یا کوئی بہتر راستہ بتاؤ یا کانٹے سے بچنے کی ترکیب بتاؤ۔ کہتے بھائی تم چلو، کانٹے وانٹے کی بات نہیں کرو۔ کہتا بھائی کچھ تو کر سکتے ہو، کچھ تو کر سکتے ہو کہ یہ چلنے کا کام آسان ہو۔ تو آج ہم اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں کہ دراصل یہ خیالات کی خلل اندازی، میڈیٹیشن میں ناکامی، یا میڈیٹیشن میں جو ہم بیٹھتے ہیں ایک دھیان نہیں ہو سکتے، اس کے بارے میں جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، کیا اس میں کوئی ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے؟ کیا اس کو ہم اپنی ذات سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا میڈیٹیشن کا راستہ، بندگی کا راستہ، ایک دھیان ہونے کا راستہ ہم اپنے لیے تھوڑا سا آسان کر سکتے ہیں؟ تو میڈیٹیشن کے بارے میں اپنے رویے کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہم ذرا امپروو کرنے، اس کو درست کرنے کی بات کریں۔
زندہ اور اس کائنات کی ہر چیز میں، یہ رائٹر کہتا ہے اس کتاب کی سیریز میں یہ بات موجود ہے کہ ہر چیز میں ایک ریدم ہے، اس کائنات کی ہر چیز میں ویوز ہے، وائبریشنز ہے، بہاؤ ہے، ایک تال ہے، رنگ ہے، موسیقی ہے، آواز ہے، جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر موجود ہے ان سب کا ایک ریدم ہے۔ اس وقت ہم زندہ ہیں اور ہمارے زندہ رہنے میں ہمارے دل کی دھڑکن کا بڑا حال ہے۔ ہمارا دل ایک مناسب رفتار سے دھڑکن دے رہا ہے، اس کا ایک ریدم ہے، اس ریدم کے ذریعے سے ہمارے پورے وجود میں خون گردش کرتا ہے اور اس سے ہماری زندگی چلتی ہے۔ ہم اپنے جسم کو اگر زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ ریدم بڑھ جاتا ہے، فاسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جسم کو تھوڑا آرام دیتے ہیں تو اس ریدم میں کمی آتی ہے، مگر اس کے میکسیمم اور منیمم کی ایک لمٹ ہے۔ اگر وہ خوامخواہ بڑھ جائے یا گھٹ جائے تو وہ ایک بیماری کہلاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے خیالات کی بھی ایک ریدم ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے دماغ کی جو لہریں ہیں ان کا بھی ایک ریدم ہے، ان میں بھی بڑھاؤ ہوتا ہے، ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان میں بھی کمی ہوتی ہے۔ ہم جب آرام کی صورت میں ہوتے ہیں تو ہمارے خیالات کے ویوز کم ہوتے ہیں۔ جب ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تشدد کے عالم میں ہوتے ہیں، حسد میں ہوتے ہیں، جلن میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو ہمارا جو ذہن کی جو لہریں، سوچ کی جو لہریں ہیں وہ تیز ہو جاتی ہے اور اس کا بھی براہ راست اثر ہمارے جسم پہ پڑتا ہے، اور اس کے بڑھنے اور گھٹنے کے ساتھ ہماری ہیلتھ کا تعلق ہے، ہمارے صحت یا ہماری بیماری کا تعلق ہے۔ سائنسدانوں نے، وہ لوگ جو انسان کے ذہن، انسان کے دماغ، انسان کے برین کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں اور جو ہمارے دماغ سے، ہمارے برین سے جو ویوز نکلتے ہیں خیالات کی وجہ سے، اس کی جو فریکوینسی ہے یعنی بڑھنے اور گھٹنے کی جو رفتار ہے، اس کو 4 لیولز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ایسے آلات کے ذریعہ جس سے وہ ہمارے برین کے ویوز کو، ہمارے برین کے ویوز فریکوینسی کو گنتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے دماغ کی لہروں کے 4 لیولز بتائے، 4 قسمیں بتائی، یعنی کم سے کم انسان کے دماغ کی لہریں اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ اس کی سوچ کی لہریں۔ اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، اس کو بیٹا، الفا، تھیٹا اور ڈیلٹا، یہ کہتے ہیں 4 لیولز ہیں۔ لیولز کا کیا مطلب ہے؟ پہلا لیول ہے بیٹا لیول، جس میں کہتے ہیں ہمارا جو دماغ ہے، ہم جب بیداری کی حالت میں ہوتے ہیں، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اور ایکٹیو لائف میں ہوتے ہیں، اپنے مادی زندگی شدت کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دماغ جو برین جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ 14 سے لے کر 40 سائیکلز پر سیکنڈ، سی پی ایس شارٹ میں کہتے ہیں، سائیکلز پر سیکنڈ یعنی خیالات کی فریکوینسی، کتنے خیالات کے سائیکلز ایک سیکنڈ میں ہمارے دماغ سے گزرتے ہیں۔ ہم جب بیٹا لیول پہ ہوتے ہیں یعنی دنیاوی کام کاج میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو 14 سے لے کر 40 سائیکل پر سیکنڈ، 40 سی پی ایس کا ہمارا دماغ کا کام ہوتا ہے، جو بہت مصروفیت کی حالت میں۔ جب ہم الفا لیول پہ ہوتے ہیں، اس سے تھوڑا کم لیول میں، جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں صبح، اور نیند سے اٹھنے سے لے کر جب ہم ایکٹیو لائف میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم کبھی آدھے نیند میں ہوتے ہیں، ہمارے خیالات سست ہوتے ہیں، کم خیالات ہوتے ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہیں آتی ہے، کچھ باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، آتی نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ الفا لیول ہوتا ہے، اور الفا لیول میں ہمارے سی پی ایس کی تعداد جو ہے وہ 8 سے 13 کے درمیان ہے۔ تیسرا لیول ہے تھیٹا لیول، آدمی پرسکون نیند میں اگر سویا ہے یا بہت ہی اطمینان کی صورت میں ہے تو 5 سے لے کے 7
5 سے 7 CPS سائیکل پر سیکنڈ اس کے تھاٹس ہوتے ہیں، اور کم سے کم لیول جو ہے وہ ڈیلٹا لیول ہے. آدمی بے ہوشی کے عالم میں ہو یا بہت گہری نیند میں اگر سویا ہوا ہو تو وہ ڈیلٹا لیول ہے، جس میں آدھا CPS سے لے کر 4 CPS، یعنی یہ ہمارے خیالات کی کم سے کم رفتار اور کم سے کم لیول ہے. عام طور پر انسان 4 CPS سے 40 CPS کے درمیان زندگی گزارتا ہے. نیند کی عالم سے لے کر اور بہت ہی ایکٹیو حالت کے درمیان عام طور پہ 4 سے 40 کے درمیان ہم گھومتے رہتے ہیں، مگر ایک انسان کم از کم آدھا CPS میں جا سکتا ہے بے ہوشی کے عالم میں یا بہت گہری نیند میں، اور میکسیمم 80-85 تک اگر وہ کوئی بہت ہی شدید قسم کی ذہنی بیماری میں ہے، اس پہ مرگی کا دورہ پڑا ہے، جس میں خیالات اور اس کے برین ویوز اتنے شدید سے ٹرن ہوتے ہیں کہ جس سے وہ کوپ نہیں کر پاتے، جس سے وہ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. یعنی بہت شدید بیماری سے لے کر جہاں 80-85 CPS تک 80-85 CPS تک ہوتا ہے، اور کم سے کم وہ آدھا CPS کے عالم میں ہوتا ہے. مگر جو بہترین یا یوں سمجھیے ایک نارمل صورتحال ہے، ایک ایوریج آدمی عام طور پہ جب ہم اپنے نارمل صورتحال میں ہوتے ہیں تو ہم 21، ہمارا جو ایوریج CPS ہے وہ 21 CPS 21 CPS، جو ایک عام آدمی اوسط طریقے پہ زندگی گزارتا ہے وہ 21 CPS میں ہوتا ہے. اس میں ہمارے آرام کے ساتھ ساتھ CPS میں کمی ہوتی جاتی ہے، میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ کمی ہوتی جاتی ہے، اور ہمارے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنی اور جذباتی کیفیت کے ساتھ ساتھ ان CPS میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ CPS کا بڑھ جانا بیماری کی علامت ہے اور CPS کا گھٹنا صحت کی علامت ہے. CPS کا بڑھنا یعنی ہمارے خیالات کے جو سائیکل پر سیکنڈ ہے اس میں اضافہ ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے. اس میں کمی ہونا، اس کو کم سے کم سطح کے لیول پہ لانا ہماری جسمانی اور ذہنی دونوں صحت کے لیے اچھا ہے. جب ہم سٹریس کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹینشن کی حالت میں ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے لیے ایک دھیان ہونا ممکن نہیں ہوتا. ہم پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، تو ہم میڈیٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم ایک دھیان نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے؟ CPS بڑا ہوا ہوتا ہے. تو CPS جتنا زیادہ ہوگا ہمیں ایک دھیان ہونے میں، کنسنٹریٹ کرنے میں اتنی ہی تکلیف ہوگی. CPS میں ہم جتنا قابو کر سکے، جتنا کم کر سکے، اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو ڈسپلین کر سکتے، آج آپ دیکھیں ہماری زندگی کی حالت کیا ہوئی ہے. آج سے 20-25-30-40 سال پہلے شام کے بعد کی ہماری زندگی بہت آرام کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، رات کا وقت، شام کے بعد کا وقت یا ہم ہلکے پھلکے کام میں گزارتے تھے یا ہم آرام کرتے تھے، فیملی لائف ہوتی تھی، بہت ہی ریلیکسڈ ہمارا انوائرمنٹ ہوتا تھا. آج ہم دیر گئی رات تک مصروف رہتے ہیں، ہماری زندگی ایسی ہو گئی. اس کے بعد یہ میڈیا، ٹیلی ویژن اور آپ کے لیڈس اور VCR اور دوسرے پروگرام، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اتنا بیزی کر دیا، یا یوں سمجھیے کہ حالات نے ہم پر اتنا زیادہ ٹائم کا ٹیکس لگا دیا ہے کہ ہمارا CPS ہمیشہ ہائی رہتا ہے. اب ہم دیر گئی رات تک ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے، جذبات سے پر اور تشدد سے پر ہم پروگرامز دیکھتے ہیں جس میں ہم جذباتی طور پر انوالو ہوتے ہیں، اس میں ہم ریلیکسڈ نہیں ہوتے. یہ جو ٹیلی ویژن کے پروگرامز عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، ایجوکیشن کے پروگرامز کو چھوڑ کر جو فلم بیسڈ پروگرام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم خود جذباتی طور پہ انوالو، اس کے تشدد میں، وائلنس میں، جذبات میں ہم انوالو ہوتے ہیں. اور جب ٹیلی ویژن آپ آف بھی کرتے ہیں تو آپ کا CPS، ہمارا CPS بہت ہائی ہوتا ہے. اس کو لیول پہ لانے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دیر تک ہمیں نیند نہیں آتی.
اور جب ہم صبح نیند سے اٹھتے ہیں تو شاید ہمارا CPS اس وجہ سے بہت ہائی ہوتا ہے، جب آپ بندگی میں جاتے ہیں تو ہمارا دھیان نہیں لگتا ہے۔ مولا نے جو فرمایا 4 سے 5 کے درمیان یا صبح نیند سے اٹھ کے بندگی کرنے کا کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھیں یہاں کہتا ہے کہ ہمارا جو بہترین حالت ہے وہ الفا ہے، ہمارے خیالات کا یہ کہتا ہے بہترین جو لیول ہے CPS کا وہ الفا ہے، اور الفا لیول اس وقت ہے جب آدمی نیند سے اٹھتا ہے اور مکمل بیداری کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ الفا لیول ہے۔ اور مولا نے ہم کو بندگی کا ٹائم وہ دیا ہے جب ہمارے تھاٹس الفا لیول پہ ہوں، جب ہمارے خیالات الفا لیول پر ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزارے، اب تو ہم ایک مادی دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، مگر اس مادی دنیا کے پیچھے ایک روحانی دنیا جس کی جو اس مادی دنیا کی بنیاد ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ ایک عالم میں خلق ہے، ایک عالم میں امر ہے، ایک روحانی دنیا ہے، ایک جسمانی دنیا ہے۔ اس جسمانی دنیا کے پیچھے ایک روحانی دنیا ہے۔ جس طرح ہمارا وجود ہے، ہمارا ایک جسمانی وجود ہے، ہمارا ایک روحانی وجود ہے۔ یہ مذہبی بنیاد پہ بات نہیں کرتا، مگر وہ ادر ورلڈ کی بات کرتا۔ ایک ہمارا یہ فزیکل ورلڈ ہے، ایک ہماری دوسری دنیا ہے۔ اور جب ہم میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں، جب ہم ایک دھیان ہوتے ہیں تو ایک دھیان ہونے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دھیان ہونے میں ہم اس مادی دنیا سے الگ ہو کر ہم جو دوسری دنیا ہے، جس کو آپ روحانی دنیا کہیں، مذہب کی دنیا کہیں، خدا کہے، امام کا نور کہے، بیت الخیال کی دنیا کہے، کوئی بھی نام دے دے، مذہب سے نام کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ مگر وہ جو دوسری روحانی باطنی عقلانی دنیا ہے اس کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ رابطہ میڈیٹیشن کے ذریعہ ہم قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے انٹیمیسی، ہم کتنا کوالٹی ٹائم، ہماری انٹیمیسی یعنی ریئل قربت اس دنیا کے ساتھ کتنی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مذہب پہ بہت عمل کر رہے ہیں، جو جن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنا کوانٹیٹی ٹائم دیتے ہیں اور کتنا کوالٹی ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیے کوانٹیٹی ٹائم اور کوالٹی ٹائم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک باپ پورا دن گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، پورا دن گھر میں بیٹھا ہے، مگر آدھا گھنٹہ پیار سے اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ نہیں گزارتا، تو اس کے فیملی کو اس کے باپ کا کوالٹی ٹائم نہیں مل رہا ہے، کوانٹیٹی ٹائم، بیکار ٹائم مل رہا ہے۔ وہ چاہیں گے تھوڑی دیر باہر چلے جائے تو اچھا ہوگا۔ تو صرف ٹائم دینے سے نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہم جماعت خانے میں بہت ٹائم، میں 4 گھنٹہ گزار کے آیا ہوں جماعت خانے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں کتنا گھنٹہ گزار کے آیا ہوں جماعت خانے میں، لیکن میں نے کیا کیا ہے جماعت خانے۔ میں 2 گھنٹہ بندگی میں جا کر آیا ہوں، 1 گھنٹہ میڈیٹیشن کر کے آیا ہوں، 2 گھنٹہ میڈیٹیشن کر کے آیا ہوں، میں 1 گھنٹہ بندگی میں بیٹھ کر آیا ہوں۔ یہ جو کوانٹیٹی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ریئل انٹیمیسی، قربت، کوالٹی ٹائم۔ آپ آگ کے شعلے پہ کوئی چیز رکھتے ہیں گرم کرنے کے لیے، آگ کا شعلہ زیادہ بھی ہے مگر آپ نے چاروں طرف پنکھا لگایا ہوا ہے، اور وہ پنکھا سے آگ کا شعلہ خوب ہل رہا ہے اپنی جگہ پہ، تو آپ کا جو برتن آگ پہ رکھا ہوا ہے اس سے گرم ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ آگ کا کنسنٹریشن برتن پہ نہیں جا رہا ہے، آگ ہل رہی ہے اپنی جگہ پہ۔ پھر آپ گھنٹوں رکھ دیں کچھ نہیں بنتا، تھوڑا سا گرم ہوگا، اس کی جگہ بھلے تھوڑی سی لو ہو مگر انڈسٹرب ہو، وہ ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلتی نہ ہو، پوری کانسنٹریٹڈ فائر اگر اس برتن کو لگتی ہے تو وہ زیادہ پاورفل۔ تو ہم جو ٹائم گزارتے ہیں عبادت میں، اس میں کوالٹی ٹائم کتنا ہے، اور آج ہمارا کوالٹی ٹائم ہم سے چھین لیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک تشبیہی بات، ایک مثالی بات بہت سرکولیشن میں آئی، مجھے پسند آئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال آپ کو واپس آئے گا جس کا ججمنٹ خود ہمیں کرنا ہے کہ اس ڈرامہ کے اندر جو کردار ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوا۔
کہتے شیطان نے اپنے دوستوں کی اور اپنے ساتھیوں کی، اپنے فوج کی ایک کانفرنس بلائی. ایک مثال ہے، تشبیہ ہے، مگر اس میں بہت سٹرونگ میسج ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں بھی شیطان اور اس کی فوج اور شیطان اور اس کی فیملی ذریات، یعنی شیطان اکیلا کام نہیں کرتا، اس کی بڑی فوج ہے. تو شیطان ایک دفعہ مومنوں سے بڑا پریشان ہو کر اس نے اپنے تمام شیاطین کی کانفرنس بلائے اور اس نے کہا کہ بھئی ہم اپنے اسکیم میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹانے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا. ہم نے بڑی کوشش کی مگر یہ عبادت گاہ جانا چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ابھی بھی عبادت گاہ جا رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی مگر یہ ان کے اچھے اخلاق جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی مگر ابھی تک یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، گنان پڑھ رہے ہیں، فرمان پڑھ رہے ہیں، بائبل پڑھ رہے ہیں، گیتا پڑھ رہے ہیں، ابھی تک یہ مذہب میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو خدا کے گھر سے اور ان کام سے دور رکھنے میں ناکام رہے. تو ہمیں اپنے اسٹریٹجی چینج کرنی، ہمیں اپنے کام کا طریقہ کار چینج کرنا. تاکہ حضور فرمائیے کیا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ساتھیوں نے کہ ہم ایک نیا طریقہ اپنائیں. اب جاؤ تم ایک نیا طریقہ اپناؤ کہ ان لوگوں کے پاس سے ٹائم کی برکت چھین دو، ان کے پاس سے ٹائم کی کوالٹی، ٹائم کی برکت چھین دو، ان کو بزی کر دو، ان کو لگا دو کام پہ. جس کو دیکھو صبح سے رات تک بزی ہو جائے، وہ بزی رہنے کا کام کسی فائدے کا ہو یا نہ ہو، ان کو لگا دو کام. میاں بھی کام پہ جا رہا ہے، بیوی بھی کام پہ جا رہی ہے، بچے بھی کام پہ جا رہے ہیں. بھئی ہمیں اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے. سب بزی ہو گئے، بھئی بیوی کو شوہر سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، شوہر کو بچوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، سب بزی ہے. تو ہمیں اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے. بھئی ان کو لگا دو، کوئی کمپیوٹر میں لگا دیا، کسی نے کہاں لگا دیا، اس کو وہاں لگا دیا، اور نئے نئے چینلز ان کے واسطے لگا دو تاکہ یہ اس میں مصروف ہو جائیں. حتیٰ کہ یہ جب خدا کے گھر میں بھی جائے، ہمیں ان کے خدا کے گھر میں جانے سے کوئی اعتراض نہیں، بھلے جائے، انہیں اللہ کی کتاب پڑھنی ہے بھلے پڑھے، مگر تم صرف اتنا کہو کہ ان میں ان کا دھیان نہ لگے، ان کا دھیان کسی اور جگہ بزی رہے. یہ بھلے 4 گھنٹہ جماعت خانے جا کے بیٹھے رہیں، وہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی باتیں کرتے رہیں گے جماعت خانے میں جا کر. یہ عبادت کی باتیں نہیں ہیں. وہ کہا لگا دیا سب کو کام پہ. کہا یہ قوم جو کبھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ خبریں سنتی تھی، سیٹسفیکشن ملتا تھا، آج آدھا گھنٹے میں خبریں سنتی ہے، پھر بھی اس کو سکون نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ کیا گزرنے والی ہے، اور جیسے ساری دنیا کا غم میں نے لیا ہوا اپنے دل میں کہ میں 1 گھنٹے کے بعد بھی یہ خبر نامہ مس نہیں کرنا چاہتا، کوئی خبریں مس نہیں کرنا چاہتا. اور اگر وہ گھومنے بھی جاتا ہے تو بزی رہنے کا اتنا سامان لے جاتا ہے. اسے میں کہتا ہوں نیچر کے پاس جاؤ، قدرت سے قریب ہو جاؤ. تو وہ اپنا میوزک اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ وہاں بھی خدا کی قربت کی بجائے وہ اپنے موسیقی سے قربت رکھتا ہے، تاکہ وہ بس ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ کسی بھی طرح خدا سے قریب نہ آنے پائے. کیونکہ ایک دفعہ اگر خدا سے قریب ہو گئے تو ہم سب ناکام ہو جائیں گے. کہتا لگا دو ان کو کام. بھلے یہ قرآن پڑھتے رہے، بائبل پڑھتے رہے، مسجد میں جائیں، نماز پڑھے، دعا پڑھے، مگر